بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودک وارضنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ حضرات کرام، جو بیان آپ نے کل تک سماعت فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے، اس کے بعد آنے والی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وقال فرعون ائتونی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم فرعون کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر کے تبلیغ شروع کی تو فرعون ناراض ہوا اور اس نے غصے میں اپنے تمام تر درباریوں سے یا تمام تر خادموں کو حکم دیا تھا ائتونی بکل ساحر علیم، کہ میرے پاس ہر بڑے جاننے والے جادوگر کو لے کر کے آؤ، جو میری مملوکت میں، میری بادشاہت میں سب سے زیادہ بڑے جاننے والے ہوں جادو کو، ان کو لے کر کے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ جب جادوگر آ گئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، جادوگروں سے، ڈالو جو بھی تم ڈالنا چاہتے ہو، جو بھی تم اپنا جادو کا اثر دکھانا چاہتے ہو وہ جادو کا اثر تم دکھاؤ۔ اس میں سورہ یونس کے اندر اختصار سے کام لیتے ہوئے اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ قرآن عظیم کی دیگر اور بھی کچھ آیات ہیں، صورتیں ہیں جن میں اس کا تذکرہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف 10-12 منٹ کا بیان ہے، اس میں بہت تفصیل تو نہ ہو سکے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقابلے کے لیے بہت سارے جانو اس وقت کی مملوکت کے، بادشاہت کے بڑے بڑے عظیم جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو فرعون نے ان کو بلا کر لالچ دیا، اور لالچ بھی بہت بڑا دیا۔ وہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہتا تھا،
ان جادوگروں سے اس نے یہاں تک ان کو لالچ دے دیا کہ اگر تم نے فرعون نے یہ کہا کہ اگر تم نے میری حمایت میں میری بادشاہت کو بچا لیا اور میری تخت سلطنت کو گرنے سے محفوظ رکھا، موسیٰ اور ہارون کو تم نے ختم کر دیا، تو میں آدھی بادشاہت تم کو دے دوں گا۔ یہ بہت بڑا انعام تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم کو میں اپنا مقرب بناؤں گا، اپنے پاس بیٹھنے والا وزیر بنا لوں گا۔ تو یہ ایسے بڑے بڑے انعامات تھے جو اس زمانے میں خواب و خیال میں کسی کے آ سکتے تھے۔ صرف اتنے بڑے انعام سننے کے بعد کون کوشش نہ کرتا، لیکن پھر بھی جادوگروں نے اتنی سمجھداری سے کام لیا کہ فرعون سے اتنا کہا کہ جادو کا مقابلہ کرانے سے پہلے ہمیں صرف ایک دفعہ موسیٰ کو دکھا دو کہ وہ ہے کون، اور وہ بھی اس وقت دکھانا جب وہ سوتا ہوا ہو، جب وہ نیند کی حالت میں ہو تو ہم کو دکھانا۔ تو بڑی مشکل سے کوئی ایسا وقت ان لوگوں کو مل گیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سو رہے تھے، اکیلے تھے، پیڑ کے نیچے سو رہے تھے۔ ان کو بتایا گیا جادوگروں کو کہ وہ سو رہے ہیں۔ یہ آئے تو سب نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تو سو رہے تھے، مگر جو ان کا عصا تھا، لاٹھی، جس کو وہ جو چاہتے تھے وہ بن جایا کرتا تھا، حضرت موسیٰ سو رہے تھے اور ان کی لاٹھی، ان کا عصا ان کا پہرا دے رہی تھی۔ تو تمام تر جادوگروں نے فرعون سے یہ صاف طریقے سے کہہ دیا تھا کہ اے فرعون، جس سے تو مقابلہ کرانے کی بات بولتا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ بولا کہ تم بھی اس سے ڈر گئے؟ کہا اس لیے کہ جادوگر کتنا بھی بڑا ہو، جب وہ سوتا ہے تو اس کا جادو اس کا کام نہیں کرتا ہے، سوتے میں اس کی جادوگری کے اثرات سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سو رہا تھا اور اس کا عصا اس کا پہرا دے رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پاس چیز ہے وہ جادو نہیں، کچھ اور ہے، اور اس کا مقابلہ شاید ہم نہ کر سکیں گے۔ مگر فرعون نے زبردستی کی ان لوگوں کے ساتھ کہ نہیں، تم کو کرنا ہی ہے، تم کو کرنا ہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے وہ آئے، اور جب وہ آئے تو یہی تذکرہ اسی 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر یہ جو بیان تھوڑا سا ڈیٹیل، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے جب آئے، قالوا یا موسیٰ، تو وہ سب بولے، جادوگر بولے حضرت موسیٰ سے، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا۔ موسیٰ یہ بتاؤ کہ جادوگری جو بھی ہم کو دکھانا ہے وہ ہم پہلے شروع کریں یا تم پہلے شروع کرتے ہو؟ یہ ان کا ادب تھا، تکبر نہیں کیا انہوں نے آ کر کے، اور اسی ادب کی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں، اسی ادب کرنے کی وجہ سے ان کو بعد میں ایمان کی دولت ملی۔ اس لیے کہ جیسے ہی وہ آئے فوراً شروع نہیں کر دیا اپنا جادو انہوں نے، بلکہ ان سے پوچھا ہے موسیٰ اما ان تلقیا، آپ ڈالو گے اپنی چیزیں، آپ شروع کرو گے، و اما ان نقول اول من القا، یا ہم شروع کریں پھر؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، میں شروع نہیں کروں گا، تم شروع کرو، جس کو جو چاہنا ہے وہ دکھائے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جو رسیاں تھیں، انہوں نے جادو کیا، اپنی رسیوں کے اوپر وہ سانپ بن گئے، ان کی جو لاٹھیاں تھیں
خیال میں ان کے جادو کی وجہ سے سب دوڑنے لگے، تو تھی رسیاں، جادو کی وجہ سے رسیوں کو انہوں نے سانپ بنا دیا، لاٹھیوں کو انہوں نے سانپ بنا دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، اور سارے کے سارے سانپ بڑے بڑے اژدہے بن کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف بڑھے ان کو کھانے کے لیے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے دل میں ڈر لگا کہ یہ سارے کے سارے اور میں تنہا، یہ تو مجھ کو ختم کر ڈالیں گے۔ قلنا لا تخف، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسے موقع میں جب موسیٰ کے دل میں خوف لازم آ گیا تھا، لگ رہا تھا کہ موسیٰ کے دل کے اوپر، حالانکہ جب اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا ہے تو موسیٰ کو تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نبی اور رسول ہیں، مگر وہ ظاہری تقاضۂ بشری تھوڑی دیر کے لیے اوجس فی نفسی، دل میں ایسا لگا۔ قلنا لا تخف، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے اس سے کہا لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، انک انت الاعلی، آخر میں تو ہی جا کر کے غالب رہے گا، تو ابھی بھی آقا ہے، بعد میں بھی آقا رہے گا، یہ جو تیرے مقابلے میں آئے سب تیرے غلام بنیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، تیرے داہنے ہاتھ میں، اسی کو ڈال دے زمین کے اوپر۔ تلقف ما صنعوا، جو بھی انہوں نے جادو کے زور سے سانپ وغیرہ پیدا کیے ہیں سب کو یہ کھا جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تو یہ جادو کا زور یا جادو کا مکر و فریب انہوں نے بنایا ہے، یہ جادو کی چیزیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا ہے جہاں بھی آئے، جس طرح بھی آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اس کے بعد پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اژدہا بن کے اتنا بڑا اژدہا کہ وہ پورے محل کو اپنے منہ کے اندر دبا لے، اتنا بڑا اژدہا، اتنے ایک ہی دفعہ سانس اندر کو لیا اور جتنے بھی ان جادوگری کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں وہ سب کو نگل گیا، سب کو ختم کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ معجزہ دیکھا ان لوگوں نے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو سب سے بڑی جادوگر تو ہم ہیں، یہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے جادوگر سجدے کے اندر پڑ گئے، سب سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب موسیٰ برب ہارون و موسیٰ، اور سب کے سب بول پڑے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر وہ لوگ ایمان لے آئے تو وہ تو جادو گری کا کچھ اور ہی کرشمہ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا فرعون۔ اس نے سوچا میرا جتنا بھی زور تھا سب تو ختم ہو گیا، غصے میں آ گیا، حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میری ساری طاقت تو یہ جادوگر تھے، یہ سبھی ختم ہو گئے، مگر انہوں نے ان کے دل میں جو بات آئی وہ کر بیٹھے۔ فرعون غصے میں ہوا اور بولا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم اس کے اوپر ایمان لے آئے تو مسلمان ہو گئے، حالانکہ میں نے تم کو ابھی اجازت بھی نہیں دی تھی مسلمان ہونے کی، گویا کہ مجھ سے پہلے اجازت لیتے بعد میں مسلمان ہوتے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بدتمیزی کی کہ یہ تمہارا سب سے بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، یعنی تمہارا استاذ بھی یہی ہے، تمہاری سے پہلے ہی سے میٹنگ کچھ بیٹھی ہوئی تھی، اپنے طور سے بولنے لگا، حضرت موسیٰ کو بھی جادوگر کہہ دیا۔ پھر غصے میں بولا فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹوں گا، من خلاف ادھر ادھر سے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر چھوڑ دوں گا مرنے کے لیے۔ ولا اصلبنکم، پھر داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کر کے تم کو میں کھجور کے تنوں پہ لٹکا کر کے پھانسی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ،
اور تم میں سے ہر ایک جان لے گا کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ سخت عذاب والا ہے اور باقی رہنے والا عذاب دینے والا ہے. یعنی تم دونوں کو پتہ چل جائے گا تم سب کو کہ میں زیادہ سخت عذاب دیتا ہوں یا موسیٰ کا رب معاذ اللہ. ایسے وقت میں ان کو یقین تھا کہ یہ ایسا کر لے گا، کیونکہ فرعون ابھی تک اس کو اپنا خدا مانتے تھے، یہ لوگ اسی کے آگے سجدہ کرتے رہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے غلام ہیں. اب وہ دھمکی دے رہا ہے اگر تم مسلمان ہو گئے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دوں گا اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد کھجور کے تنوں پہ لٹکا کر کے پھانسی دے دوں گا. ان کو یقین تھا کہ ایسا کرنے ہی والا ہے یہ. لیکن ان کو ایمان جو ملا تھا وہ اتنا پختہ ملا تھا کہ اب وہ ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں تھے. جواب کیا دیا انہوں نے؟ قرآن کی زبان سے سماعت فرمائیے. 1 منٹ پہلے کافر تھے، 1 منٹ کے بعد جو ان کو ایمان ملا کتنا پختہ ملا. لاکھوں ایمان کی پختگیوں کے اوپر قربان. کہتے ہیں قالو، بولے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو ظاہر نشانیاں ہمارے پاس آ چکی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم تجھے کچھ ترجیح نہیں دیں گے، یعنی تجھے کچھ نہیں سمجھتے ہیں. والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. پھر فرمایا قسم اس ذات اقدس کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فوراً اللہ کی قسم کھائی. قسم اس ذات اقدس کی فطرنا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. فاقض ما انت قاض، جو تجھ سے بن سکے تو کر لینا، ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کر لیا، اب جو تو چاہے وہ کرنا. فاقض ما انت قاض. کبھی کبھی اردو میں کہتے ہیں نا، اور اس طرح سے اور زبانوں میں بولتے ہوں گے کہ تیری ماں نے جتنا دودھ پلایا ہے اتنا تو کر لینا. وہی انہوں نے کہا اپنی زبان میں کہ جتنی تیرے اندر طاقت ہے تو وہ کر لینا، ہمیں جو کرنا تھا ہم نے تو وہ کر لیا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. پھر فرمایا تو اگر کرے گا بھی نا تو صرف اس دنیا میں کرے گا، آخرت میں تیرا کچھ نہیں چلے گا. اور ہم نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہم نے آخرت کے لیے کیا ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. ہم تو ایمان لائے ہیں اپنے رب کے اوپر تاکہ وہ ہم کو بخش دے ہماری غلطیوں کو. وما اکرہتنا علیہ من السحر. اور وہ جو تو نے ہم کو زبردستی کروایا تھا یعنی کہ جادو. واللہ خیر و ابقا. اور بے شک اللہ سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ میں نے صرف رفع ناقہ کے لیے آپ کے سامنے بیان کر دیا. میں اس کے اوپر انشاءاللہ جو گفتگو ہے وہ کل کروں گا. یہی 2-4 نکات جو اس میں آپ کے سامنے آئے جس پہ شاید آپ کی توجہ نہ گئی ہوگی، مگر میں توجہ بتا دوں اور دلا دوں. دیکھو وہ جادوگر جو ابھی 1-2 منٹ پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مقابلہ کرنے آئے تھے، کافر تھے، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ان کو ہرانے کے لیے آئے تھے. وہ 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے ان کا ایمان اتنا پختہ کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا؟ اور وہ اتنی معرفت کی باتیں کیوں کرنے لگے؟ فوراً اللہ کی قسم کھائی اور اتنی زبردست گفتگو انہوں نے کی. یہ انہیں ایمان کی پختگی 1 منٹ کے اندر سے کہاں سے مل گئی؟ نہ وہ کسی مدرسے میں گئے، نہ انہوں نے کتابیں پڑھی، نہ انہوں نے بحث مباحثے سیکھے، نہ انہیں کچھ دلیلیں سننے کا موقع ملا. یہ 1 منٹ پہلے کچھ اور تھے اور 1 منٹ بعد کچھ اور ہو گئے، وہ بھی اتنے پختہ ہو گئے. یہ چینجنگ کس وجہ سے ہوئی؟ ایک تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا اور ایک اس کے اوپر گفتگو کروں گا کہ اس کے بعد بھی آ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی آ چکا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اس ساری قوم کے سامنے یہ کہا تھا مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اور یہ بھی بعد میں جا کر کے کہیں گے، اس طرح کی گفتگو ہوگی، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے. تو پھر میں یہ ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ جب حضرت نوح نے بھی یہی کہا تھا، حضرت موسیٰ نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں،
تو حضرت نوح نے یہ کہہ کر کے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کشتی کیوں بنائی؟ جب وہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے تو کشتی بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ اللہ پہ بھروسہ تھا، خود بخود ہی پانی کے اوپر تیرنے لگتے، جس کو وہ چاہتے وہ بچ جاتے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کشتی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، لیکن دنیاوی اسباب بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ توکل کسے کہتے ہیں، توکل کس کا نام ہے، اور اس کی ضروریات کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے کل کی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔